کے لیے لے۔ یہ دوسرا موقع تھا جہاں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے کی راہ میں خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور کربلا تیسرا موقع ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کی ساری اولاد نے رسول اللہ کے بیٹے کی اولاد پر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام کربلا کے وہ شہید ہیں جنہیں مولا علی نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے ہے۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا نا، عقیل مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے پوچھا تھا آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں عرب کے ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، فطالد علی غلامن فارسن، اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹا عطا کرے جو کربلا کے میدان میں میری طرف سے رسول کے بیٹے پر جان قربان کرے۔ مولا عباس مولا علی کی تمنا کا نام ہے۔ اور مولا علی کی کیسی تمنا ہے، یعنی یہ تو جانتے تھے مولا علی جو میرا بیٹا ہوگا حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، باپ کی شجاعت کا وارث ہوگا، لیکن مولا علی چاہتے تھے کہ صرف باپ کی طرف سے شجاعت اس کو ورثے میں نہ ملے بلکہ شجاعت ماں کی طرف سے دودھ میں بھی پلائی جائے، دودھ میں بھی پلائی جائے۔ اور مومنین کرام، مولا عباس علیہ السلام کی عظمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس آقا کا زیارت نامہ پڑھا ہے، اجازت ہو تو میں دو جملے سناؤں آپ کو۔ پہلے امام سجاد علیہ السلام کی اس حدیث کا ترجمہ کر دوں جو میں نے شروع میں پڑھی، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، جنت میں اللہ میرے چچا عباس کو ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا، ایک ایسا منزلت، ایسا رتبہ عطا کرے گا کہ کائنات کے تمام شہید جس مقام و مرتبہ پر رشک کریں۔ صحیح توجہ چاہیے، ہر شہید رشک کرے گا اس مقام پر جو اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے، امام نے جمع کی قید بھی لگائی، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے جو زیارت نامہ پڑھا اس کا ایک جملہ سناتا ہوں، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیک یبن امیر المومنین۔ امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں، اے فرزند امیر المومنین آپ پر اللہ کا سلام ہے، اے فرزند امیر المومنین آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہے، انبیاء مرسلین کا سلام ہے، آپ پر کائنات کے تمام صالح بندوں کا، نمازیوں کا سلام ہے۔ اور یہ جو ساری ہستیاں مولا عباس پر سلام بھیج رہی ہیں، یہ زندگی میں ایک بار سلام بھیجا ہے؟ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں۔ امام کے کیا جملے، تغتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں مولا عباس پر ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا، اشہد ان لک بالتسلیم والوفاء۔ امام صادق علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام کی قبر اثر پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اے فرزند امیر المومنین آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، میں کہا کرتا ہوں اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتاب میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ عزادارو، کوئی مثال ملے گی؟ علامہ علی نقی کا جملہ کیا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔
9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا مولا عباس علیہ السلام کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے۔ میرے آقا عباس نے کیا فرمایا؟ شمر کہتا ہے میں تمہارے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ میرے آقا عباس نے فرمایا تو شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان؟ اور بتائیے وفا کی کوئی تاریخ ملے گی؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انسان ہو اور فرات اس کے قبضے میں ہو اور تشنہ لب نکل آئے اور پانی لبوں کے قریب بھی نہ کیا اور یہ فرما کے نکل آئے واللہ لا ازوق الماء والسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ اور رضادارو، مولا عباس کی عظمت کا ایک جملہ اور سنو گے۔ 9 محرم کو عمر ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا، عباس جاؤ ابن سعد سے مذاکرات کرو، 1 رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے، دشمن کو سوچنے کا موقع دیا ہے، اور اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو ہر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ عزادارو، جب مولا عباس کو بھیجا ہے نا، خود امام حسین علیہ السلام نے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب بھی آقا امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے مولا عباس سواری پیش کرتے تھے، مولا عباس رکاب تھامتے تھے، آقا حسین علیہ السلام کو سوار کرتے تھے، لیکن 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کی رکاب پکڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے خود مولا عباس کو سوار کیا ہے، اور سوار کرتے وقت جو جملہ فرمایا ہے، یہ جملہ میں بعد میں سناؤں گا، پہلے مولا حسین کی عظمت کا ایک جملہ سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر نبی کریم فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ نبی پاک مولا امام حسین کو دیکھ کے فرماتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ 9 محرم کو جب آقا عباس کو سوار کیا مولا حسین علیہ السلام نے، سوار کر کے ایک جملہ فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے، جاؤ ابن سعد سے مذاکرات۔ اور آقا عباس کی شجاعت کا ایک جملہ سنو۔ محققین کہتے ہیں کہ کربلا میں لشکر یزید کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ 30,000 کا لشکر ایک مرتبہ نہیں آیا، یہ بھی قسطوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے ہر 1,000 کا دستہ لے کے پہنچا تھا، 3 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا، 3,000 کا دستہ لے کے وہ آ گیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 5,000 کا دستہ آ گیا، پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 2,000 کا دستہ آ گیا۔ ابن زیاد پوچھتا عمر ابن سعد تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے؟ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہے، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود، ایک عباس بھی موجود ہے۔ اور صدارو سنو گے، مولا امیر المومنین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی پیشانی میں ایک رگ تھی، جب مولا علی غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر ایک زرد رنگ کا رومال تھا، کپڑا تھا، جب وہ رگ پھول جاتی تھی مولا علی علیہ السلام اس زرد کپڑے کو یوں زور سے پیشانی پہ باندھ لیتے تھے تاکہ رگ دب جائے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا میرے صحابیوں جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا کپڑا بندھا ہوا ہو کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ عزادار بیٹھو، سادات غیر سادات اگلا جملہ کو آپ نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ جس رات کو مولا علی علیہ السلام نے رسول زادی کو دفن کیا اس سے اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا۔ جس شب بنت پیغمبر کو دفن کیا
اس سے اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، بے عین ہی وہی رگ مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی تھی، اور عاشور کے دن کربلا میں وہ رگ بھی پھولی ہوئی تھی۔ اور جب ساری قربانیاں مولا حسین اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، میرے آقا عباس علیہ السلام بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جواب سنو گے؟ میرے آقا نے فرمایا، یا عباس انت قبش کتیبتی و حامل لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے۔ اذا مزیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا، تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ عزادارو، آپ شہداء کی ترتیب سے واقف ہو، آخری شہادت، آخری قربانی کربلا میں مولا حسین کی قربانی۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں امام حسن علیہ السلام کا 11 سالہ کا بیٹا بچہ عبداللہ ابن حسن شہید ہوا تیر ستم سے مولا حسین کی گود میں۔ عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت ہے۔ یعنی مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 شہادتیں ہوئی ہیں، 2 بچے شہید ہوئے اور خود مولا حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور باقی جتنے اصحاب تھے، انصار تھے، وہ سب تو پہلے جام شہادت نوش کر چکے، بھائی مارے گئے، مہمان مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، سب شہید ہو چکے۔ جب سارے شہید ہو چکے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، اور یہی وجہ جب آقا عباس گھوڑے سے گرے، مظلوم کربلا کا پشت پہ ہاتھ آ گیا، اور نوحشر الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی، شامت ابی عدوی، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس جس کی شجاعت پر اتنا راز۔ مظلوم کربلا اٹھے، میدان کا رخ کیا۔ عزادارو، بھائی عباس کے کٹے بازو خاک کربلا سے اٹھائے، اور مولا حسین نے بازو اٹھا کے بھائی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک مولا حسین نے نہیں، 5 معصوم اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے ہیں۔ سب سے پہلا مولا علی علیہ السلام نے بیٹے عباس کے بازو چومے جب آقا عباس کی ولادت باسعادت ہوئی، بیٹے کو ہاتھوں میں لے کے ننھے ننھے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی بھائی عباس کے بازو چومے، پھر امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں بھی چومے، کٹ جانے کے بعد بھی چومے، امام سجاد علیہ السلام نے بھی چچا عباس کے بازو چومے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مولا عباس کے بازو چومے۔ اور عزاداروں نے بازوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، رسول زادی مقام شفاعت پر فائز ہوگی، رسول اللہ فرمائیں گے یا علی میری بیٹی زہرا سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہے؟ مولا امیر المومنین سوال کریں گے، سیدہ طاہرہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گے یا وطا کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں۔ یہ بازو ہیں جو گناہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا